السلام علیکم، میں ہوں سہیل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب رنگ ٹی وی۔ دوستو، یہ ملتان میں 12 ارب روپے کا ایک فراڈ ہوا ہے، اسکیم ہوا ہے، اور اس کے جو متاثرین ہیں یہ ملتان پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ متاثرین ہیں۔ وینس گروپ ہے کوئی، اس کے لوگوں سے پروفٹ کے نام پہ 12 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں اور اب وہ بھاگ گئے ہیں۔ اب یہ متاثرین، کسی کا 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، کسی کا 20 لاکھ ہے، کسی کا 50 لاکھ ہے۔ تو اب یہ لوگ ملتان پریس کلب آئے ہیں اور انہوں نے آ کے یہاں ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اب یہ سڑک پہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے اس پہ فوری طور پہ ایکشن لے تاکہ کچھ اور لوگ جو ہے وہ نہ لٹ جائیں اور ان کے جو پیسے ہیں وہ ان کو واپس دلوائے جائیں۔ تو یہ بہت بڑا اسکیم ہے۔ ڈبل شاہ کے بعد اور ملتان میں ایک مدد کمیٹی اسکیم ہوا تھا، اس کے بعد ایک اور بڑا اسکیم ہے۔ اس میں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ متاثرین میں شامل ہیں اور 12 ارب روپے کا جو ہے یہ اسکیم ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ لوگ جو ہے نا یہ سارے اسی اسکیم کے متاثرین ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو پیسے ہیں ان کو واپس دلوائے جائیں، اور حکومت جن لوگوں نے اسکیم کیا ہے، راشد ہے، کوئی متین ہے، وینس گروپ آف کمپنیز کے نام سے، ان کے ملتان ٹی چوک اور ماڈل ٹاؤن میں دفتر ہیں۔ تو ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو ملک سے بھاگنے نہ دیا جائے، ان کے اکاؤنٹس سیز کیے جائیں۔ تو یہ بہت بڑا اسکیم ایک دفعہ پھر ملتان میں نظر آیا ہے۔ اس سے پہلے مدد کمیٹی کا ملتان میں ایک اسکیم نظر آیا تھا، اور ڈبل شاہ کا آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے نزدیک گجرانوالہ میں ایک بہت بڑا اسکیم ہوا تھا۔ تو بقول ان لوگوں کے کہ جن لوگوں نے اسکیم کیا ہے وہ کچھ عرصہ پہلے تک بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے اور پھر انہوں نے اس طرح لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے، لالچ دیا لوگوں کو پروفٹ کا، اور یقیناً ہیوی پروفٹ کا لالچ دیا ہوگا، تبھی یہ لوگ اس سارے اسکیم میں پھنسے ہیں۔ تو آپ زیادہ پروفٹ کے لالچ میں لوگوں کو پیسے بالکل نہ دیں اور اس طرح کے اسکیم میں نہ پھنسیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ میں نے متین صاحب کو ٹی چوک پہ وینس گروپ آف انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کے لیے تقریباً پوری فیملی نے، میری سسٹر نے، میرے بھانجوں نے، ہم نے تقریباً 2 کروڑ روپے کے ہمارے پاس چیک ہیں، 2 کروڑ روپے کے انویسٹمنٹ ہے اور 2 کروڑ روپے کے اسٹامپ پیپر ان کے ہمارے پاس ہیں۔ انہوں نے سرامک کے کاروبار میں اور یہ کیا اس کو کہتے ہیں انرجی کے اس میں استعمال کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں تقریباً نومبر میں انہوں نے ہمارے سے 2023 میں لیے تھے اور مارچ فروری تک ہمیں دیے، مارچ کا اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں دیا۔ مارچ سے وہ ہمارے سے لاپتہ ہیں۔ مارچ سے بعد وہ اپنے آفس متین صاحب نہیں آئے جو کہ ٹی چوک میں بیٹھتے تھے، انہی سے ہمارا چیک ہے۔ یہ چیک ہمارے یہ دیکھ لیں۔ اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حکومت سے یہ اپیل ہے، خدارہ جو حالات چل رہے ہیں ہماری مدد کی جائے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کاروبار کو مد نظر رکھتے ہوئے، سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں انصاف دیا جائے۔ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا نام ہے، چیف جسٹس صاحب سے بھی، وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے حساب سے، کیونکہ ہم لوگوں کا یہ پتہ نہیں کیسے کمایا ہوا پیسہ ہے، دن رات ایک کر کے ہمارا کمایا ہوا پیسہ ہے۔ ان لوگوں نے جو فراڈ کیا ہے، آج میرے ساتھ کیا، کل کسی اور کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی روکا جائے اور ہماری مدد کی جائے۔ ٹھیک کہ کس طرح آپ کے جو یہ لوگ ہیں انہوں نے کس طرح پیسے لوٹے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں اور ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ سر بیسیکلی نا وینس گروپ آف کمپنیز ہے۔ وینس گروپ آف کمپنیز میں 48 ادارے ہیں، ہر ادارے کا ایک ڈائریکٹر ہے۔ یہ سارے جو ڈیٹا نکلے ہیں یہ FI نے نکلوائے ہیں ماشاء اللہ، اور بہت انہوں نے کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ۔ اور تھوڑا دوسری بات یہ کہ جتنے ایسے اسکیم میں ڈائریکٹرز ہیں وہ سارے اپنا اپنا بزنس کرتے ہیں۔ کوئی سولر کا بزنس کر رہا ہے، کوئی پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے بزنس نہیں دکھایا، ہمیں نے کہا کہ یہ بزنس ہے، ہمارے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ اکثر دوست آئیں گے، بھائی میں نے تعریف کی یار 2-3 سال ہو گئے یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ نا انہوں نے کہا مطلب یار میری گارنٹی نہیں ہے، میں نے یہاں انویسٹمنٹ کیا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جب وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے اس کے بعد یہ جون سے انہوں نے پرابلمز آنے شروع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے کہا جی راشد شان وینس گروپ آف کمپنیز جو ہے وہ اس کا ذمہ دار۔ ہم کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو پیمنٹ کی ہے، راشد تھرو کی ہے، وینس گروپ آف کمپنیز سے ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی آپ سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔
تو یہ چھوٹا فراڈ نہیں ہے، خالی میرا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، لوگوں نے جمع پونجی گھر بیچ کے سب کچھ یہاں جمع کرا دیا، اور آپ یقین کریں کہ ان لوگوں نے اس فراڈ میں کتنے لوگ متاثرین ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے کتنا بڑا اسکیم ہے یہ؟ تقریباً 100-150 سے تو میری ملاقات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس اسٹاک کو دیکھ کے آئیں گے، بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ میرے بابا کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، میرے بابا میرا نام گورنمنٹ ادارے 3 لوگ، سر مہربانی کریں، ایک کا نام یاسر ہے، ایک کا نام رضوان ہے، ایک کا نام مرین ہے۔ انہوں نے میرے پاس آئے بھائی کے ساتھ 60 لاکھ لگے ہوئے، انہوں نے مجھے برگلا کے میرے 40 کروڑ 2 لاکھ روپے میرے سے لیے بائی ہینڈ، اسی نہیں، ٹھیک ہے، اور کہا کہ آ جائے، اور یہ واقعہ میرے پاس یہ ثبوت ہے، اور انہوں نے میرے پاس یہ مجھے چیک دے دیا ہے، اور یہ تاریخ ہے میری، یہ دیکھ لوں، یہ انہوں نے دیا، اس کے بعد یہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ میرے پاس 4 چیک موجود ہے، 45 لاکھ کا چیک ہے، 20 لاکھ کا چیک ہے، 25 لاکھ کا چیک ہے۔ اس کی وجہ سے میرے بابا کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے، اور میں اس وقت در بدر کا ہو چکا ہوں، اور میں بڑا پریشان ہوں۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ان کو پکڑا جائے، ہمارے پیسے ہمیں واپس دلوائے جائے۔ اور جس کا نام خوشی کوئی بھی ہے، وہ کنٹینیوسلی لوگوں کو انگیج کیے گئے اس کی طرف سے، اور ان کو ٹائم ٹو ٹائم بے وقوف بنا رہا ہے۔ کسی چیز سے آپ لوگ ویٹ کریں، آرمی کے تھرو یہ کام ہو رہا ہے، بڑے ادارے اس کے اندر انوالو ہے، پیمنٹ جو ہے وہ فزیکل فارم میں ڈالر فارم میں کنٹینر کی صورت میں اداروں سے آتے ہیں۔ 2 اداروں کی جنگ ہو رہی ہے، اور اگر آپ لوگ میڈیا پہ جائیں گے یا کسی قسم کی آواز دیں گے تو آپ لوگوں کی تمام رقم جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، جو پروسیس چل رہا ہے وہ رک جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایف آئی اے میں بھی کافی لوگ جا کر ایپلیکینٹ ہیں، تو ابھی تک ایف آئی اے کی طرف سے بھی ہمیں کوئی پراپر رسپانس نہیں ملا۔ ہم نے ان کے آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ اور ان کے بینک اکاؤنٹ ہم نے فریز کروائے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی لاسٹ منتھ میں یہ پاکستان سے باہر بھی گیا اور پاکستان واپس بھی آیا، اور اسٹاک لسٹ میں ہونے کے باوجود بھی اداروں کی سرپرستی اس کو حاصل ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر پاکستان میں آیا، لیکن کسی قسم کی ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور نہ گرفتاری وہ جو ہے وہ عمل میں آ سکی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کیس کو آپ سمجھیں، اس کو آپ اسٹڈی کریں، اور اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں، اس کی پروجیکشن کریں، تاکہ جتنے ابھی یہ کچھ بھی لوگ نہیں ہیں، ابھی کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس، آئی تھنک 100 لوگ نہیں ہیں، 70-80 لوگ ہوں گے، لیکن یہاں پر 3000 سے زیادہ متاثرین ہیں، 3000 سے زیادہ افیکٹڈ ہیں۔ یہاں پر ابھی بچہ عمر کھڑا ہوا ہے، 2.5 مرلے کے گھر میں رہتا تھا، غریب بچہ تھا، اس کو کہا گیا کہ آپ اپنا یہ گھر بھیج سے ہم 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو 5 مرلے کے گھر میں شفٹ کروا دیتے ہیں، ہم آپ کو اس طرح سے بینیفٹ دیں گے۔ یہ بھائی رہتے تھے، ان کا چلتا ہوا کاروبار کہاں کرایا گیا، ان کی الیکٹرا گاڑی میں نہیں گئی، ان کی سوئفٹ گاڑی میں نہیں گئی، ان سے اور ان کی انویسٹمنٹ دے دی گئی۔ مطلب اس طرح سے میں آپ کو صرف جگہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اس طرح کی بہت سے ایسی کیسز ہیں جن کے اندر لوگوں کی پراپرٹی میں پورا زور لگا کے ان کو طریقے سے جو ہے جال سازی کے ذریعے ان کو باتوں میں لگا کے اور ان کو انگیج کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے میں ادھر ایک تھوڑی سی بات یہ کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ اداروں کی انوالومنٹ ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا یقین ہے ہمارے کسی ادارے کی انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن